السلام علیکم دوستو، میرا نام شہزاد ہے۔ آج میں حضرت مولانا رومی کی ایک دلچسپ روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو بڑی پسند آئے گی۔ دوستو، حضرت مولانا رومی بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی ہیرے تراشنے کا بہت بڑا کاروبار کرتا تھا اور اس کے پاس ایک مسلمان ملازم تھا جو اپنے ہنر میں بے حد ماہر اور ایماندار شخص تھا۔ ایک عرصہ اس مسلمان شخص نے اس یہودی تاجر کے پاس کام کیا، لیکن چونکہ تنخواہ اس کی بہت تھوڑی تھی اور اس لیے وہ کوئی خاص رقم جمع نہ کر پایا۔ اور جب اس مسلمان کاریگر کی بیٹی جوان ہو گئی تو ایک دن اس نے یہودی تاجر سے کہا کہ مجھے کچھ رقم ادھار چاہیے، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ رقم میں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے آپ ہی کے پاس کام کر کے تمام رقم ادا کر دوں گا۔ لیکن اس کنجوس یہودی تاجر نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب مسلمان کاریگر مایوس گھر آیا تو اس کی بیوی بھی اس پر سخت ناراض ہوئی کہ تم نے ایک ایسے شخص کے پاس اتنا عرصہ کام کیا جس نے تمہارا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ہم یہ رقم اسے یقیناً ادا کر دیتے، اگر وہ ہمارا تھوڑا خیال کر لیتا تو اس میں اس امیر تاجر کا کیا نقصان تھا۔ مسلمان کاریگر پریشانی کی وجہ سے 2 دن کام پر نہیں گیا تو اس یہودی تاجر نے اس کو بلا بھیجا۔ 2 دن کے بعد جب مسلمان کاریگر اس کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، یعنی ایک کپڑا پکڑا ہوا تھا تو اس میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ یہودی تاجر نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو اس ملازم نے کہا کہ یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، ہم اسے کبھی فروخت نہیں کرتے، آپ اس ہیرے کو بطور امانت اپنے پاس رکھ لیجئے، میں آپ سے تھوڑی سی رقم ادھار لیتا ہوں، جب میں یہ رقم آپ کو ادا کر دوں گا تو آپ مجھے یہ ہیرا واپس کر دیجئے گا۔ یہودی تاجر اس پر راضی ہو گیا اور اس نے مسلمان کاریگر کی مطلوبہ رقم اسے مہیا کر دی۔ وہ رقم لے کر مسلمان گھر آیا اور اس نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور واپس اسی یہودی کے پاس کام کرنے لگ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب اس مسلمان کاریگر نے وہ تمام رقم ادا کر دی جو اس نے یہودی تاجر سے بطور قرض ادھار لی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ میرا ہیرا واپس لے کر آئیے، آج میں نے آخری قسط بھی اپنی کٹوا دی ہے تنخواہ میں سے، اس لیے وہ میرا ہیرا جو میں نے بطور امانت آپ کے پاس رکھوایا تھا وہ مجھے واپس کر دیجئے۔ یہودی تاجر نے اس کو ہیرا واپس کر دیا تو اس مسلمان کاریگر نے وہ ہیرا ان سے لے کر اسی ٹائم برتن میں پڑے ہوئے ایک پانی میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہیرا جو ہے وہ گھل کر ختم ہو گیا۔ وہ یہودی تاجر بے حد حیران ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو مسلمان کاریگر نے اسے کہا کہ حضور والا، یہ ہیرا تھا ہی نہیں، دراصل یہ مصری کی ڈلی تھی جو میں نے اتنی خوبصورتی سے تراشی تھی کہ آپ بھی دھوکہ کھا گئے اور آپ نے اسے ہیرا سمجھ لیا، لیکن میں نے یہ کام بامر مجبوری کیا ہے کیونکہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے تھوڑا سا قرض دے دیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں، لیکن میرا آپ نے اتنا عرصہ ملازمت کرنے کے باوجود، میری ایمانداری کے باوجود آپ نے میرا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا۔ لیکن میں ایک مسلمان ہوں، اس لیے چوری یا بے ایمانی نہیں کرتا اور میں بھاگا نہیں، آپ کی آج میں نے پائی پائی ادا کر کے آپ کے قرض سے سبکدوش ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے قرض سے نجات دے دی ہے، لیکن مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے میرے ہنر اور میرے علم کی قدر نہ کی اور میری ایمانداری کو نہ سراہا، اس لیے آج سے میں آپ کی ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر میں یہ اس بات پر خوش بھی ہوں کہ میں اب آپ کا قرض دار نہیں ہوں۔ اور وہ یہودی تاجر سے مسلمان کاریگر اس کی ملازمت اس نے ترک کر دی۔ تو دوستو، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک روایت ہے جو حضرت مولانا رومی نے بیان کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی کہ اس نے مصری کی ڈلی کو ہیرے کے طور پر پیش کر دیا اور بامر مجبوری اس نے یہ کیا۔ اصل میں اس میں سبق اور درس یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی لوگ کام کرتے ہیں یا آپ مالک ہیں تو جو آپ کا ایک عمر تک آپ کا لحاظ کرتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے اچھے برے وقت میں کام آئیں اور ان کی مشکلات کو آسان کرنے میں ان کی مدد کریں۔ یہی اس کہانی کا درس ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے
اور اسے وزٹ کریں. آپ کو یہاں اور بھی بہت ساری اچھی اچھی کہانیاں ملیں گی. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.